السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی علم نحو کا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 2 ہے لفظ مرکب کا بیان۔ لفظ مرکب کی اقسام۔ لفظ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ سب سے پہلے ہم مرکب مفید کی تعریف کرتے ہیں۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اسے جملہ، کلام، مرکب تام اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ جیسے زید کتب، زید نے لکھا، اور اضرب تو مار۔ یہ مرکب مفید کی تعریف تھی۔ اب تعریف کرتے ہیں مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب جس کا کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید۔ اب ہم مرکب مفید کی تقسیمات کرتے ہیں۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہے، تعریف کرتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو اس کی بنا پر جھوٹا یا سچا کہا جا سکے۔ جیسے زید قائم۔ اگر ہم اس سے بولیں کہ آپ سچے ہو تب درست ہے، اگر ہم اس سے بولیں کہ آپ جھوٹے ہو تبھی درست ہے، ہم اس کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں۔ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو اس کی وجہ سے جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے۔ جیسے لا تضرب، تو مت مار۔ جملہ خبریہ کی اقسام۔ جملہ خبریہ کے 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، یا وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، جیسے زید کاتب۔ اب اس میں زید یہ مبتدا ہے اور کاتب یہ خبر ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے اجزاء۔ تعریف سے معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ خبریہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر۔ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں، یا جملہ اسمیہ کے اس جز کا نام ہے جس کے مدلول کے بارے میں کوئی خبر بیان کی گئی ہو۔ مثلا زید کاتب، زید کاتب ہے۔ نوٹ: لفظ جس چیز پر دلالت کرے اسے اس کا مدلول کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں لفظ زید مبتدا ہے کیونکہ یہ جملے کا پہلا جز ہے اور اس کے مدلول یعنی ذات زید کے بارے میں کاتب ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ خبر۔ اب ہم خبر کی تعریف کرتے ہیں۔ خبر جملہ اسمیہ خبرے کے دوسرے یا اس جز کا نام ہے جس کے ذریعے مبتدا کے مدلول کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو۔ مثلا زید کاتب۔ اب ذکر کردہ مثال میں لفظ کاتب خبر ہے کیونکہ یہ جملے کا دوسرا جز ہے اور اس کے ذریعے مبتدا کے مدلول یعنی ذات زید کے بارے میں کاتب ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اب ہم جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، یا وہ جملہ جو فعل اور فاعل یا نائب الفاعل پر مشتمل ہو، جیسے ضرب زید اور ضرب زید۔ نوٹ: فعل معروف کے بعد فاعل اور فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کے اجزاء۔ تعریف سے معلوم ہو گیا کہ اس کے 2 اجزاء ہیں، نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل یا نائب الفاعل۔ فعل کو مسند اور فاعل و نائب الفاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔
تو یہ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا، تو میں آپ کو اس کی مشق سینڈ کرتا ہوں، تو آپ یہ لیکچر مکمل سماعت کر کے اس کی مشق کو حل ضرور کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔